بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے روزے کے مقصد پر بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اس کو لیا تھا، کیونکہ اس میں ہمیں نیت سمجھانی تھی کہ کب تک آدمی نیت کر سکتا ہے کس روزے کی۔ اس کے بعد مکروہات کو لیے گئے تھے اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آدمی نے روزے دار نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے خود روزے دار کو شک ہونے لگے کہ میرا روزہ ہے یا گیا، تو مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، یا اسی طرح کچھ ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت بن جاوے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ کا مطلب بھی سمجھایا تھا ہم نے، مکروہ مطلب ناپسندیدہ۔ اب آتے ہم روزہ قضا کب دے گا اور روزے کے قضا کے ساتھ کفارہ کب دے گا۔ روزے کی قضا کی کئی وجہ ہیں، کبھی مجبوری بنتی ہے، کبھی کم علمی بنتی ہے، کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ شریعت خود اجازت دیتی ہے کہ روزہ تو رکھا ہے تو توڑ دے یا تو نہ رکھیں اور بعد میں اس کی ایک قضا کر دیں۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر اور پھر توڑتا ہے، اس کے لیے قضا کے ساتھ کفارہ آتا ہے۔ جیسے مجبوری والی حالات، مجبوری والی چیز کہ کچھ لوگوں نے پکڑ لیا روزے دار کو اور زبردستی اس کو کچھ کھلا دیا تو روزہ اس کا گیا۔ یا اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا یا وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور کلی کرتے ہوئے زیادہ پانی منہ میں چلا گیا، کنٹرول نہیں کر پایا، کچھ پانی الگ سے نیچے اتر گیا، روزہ اس کا گیا۔ یا بھول سے کچھ کھانا پینا کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ سوچ کے کہ میں تو کھا لیا اور روزہ تو ٹوٹ گیا، تو پھر اس کے بعد جان بوجھ کے اور کھا لیا، تو کم علمی کی وجہ سے یہ روزہ اس کا ٹوٹا ہے، تو اس پر بھی صرف قضا ہوگی۔ یا اسی طریقے سے مٹی، لوہا، کاغذ کا ٹکڑا کھا لیا تو قضا کرے گا۔ اگر جان بوجھ کے کھایا تو بھی، اس کی وجہ کیا ہے وہ بعد میں آئے گی۔ یا اسی طریقے سے پان، گٹکا، حکا، سگریٹ، نسوار، ان سب کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنی پڑتی ہے۔ یا ناک میں دوا ڈالا تو بھی روزہ گیا اس کا۔ پہلے کے علماء کرام کان کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ اگر کان میں کسی نے دوا ڈالا تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب علماء کرام نے فتویٰ بدل دیا ہے، کیونکہ اب معلوم پڑی نئی تحقیق سے کہ کان سے کوئی راستہ نہیں ہے دماغ تک پہنچنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ دماغ کو تقویت ملے اس سے، یا پیٹ تک بھی پہنچنے کے لیے راستہ نہیں ہے کہ پیٹ کو تقویت ملے، تو اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصل روزہ ٹوٹتا کیسے ہے کہ ایسی کوئی چیز کھانا جو پیٹ کو یا دماغ کو طاقت دے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور باہر سے کوئی چیز کا اندر آنا، حلق سے نیچے اترنا، چاہے ناک کے راستے سے چاہے منہ کے راستے سے، تو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اب اگر وہ جان بوجھ کے ہو تو کفارہ بھی ہے، انجانے سے ہو یا مجبوری میں ہو، یا ایسے حالات بن جائے کہ خود شریعت نے کہا ہو کہ تم اب نیچے اتارو حلق سے، تب وہ شریعت کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو پھر صرف اس کی قضا ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے صورتیں بیان کر دی ہیں بہت ساری۔ اب شریعت نے کن حالات میں بندے کو اجازت دی ہے روزہ توڑنے کی یا روزہ نہیں رکھنے کی؟ تو پہلی چیز ہے کسی بندے کو سفر پر جانا ہے۔ سفر جس کو شریعت نے سفر کہا ہو، 48 میل کا ذکر آتا ہے، اور اس کا جب ہم کلومیٹر سے حساب لگاتے تو کچھ تقریباً 77-77.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی اتنے لمبے کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے، آج کے زمانے میں تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ سفر آسان ہو گیا آج کے زمانے میں، لیکن اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے کہ میں روزہ بعد میں رکھوں گا تو اس کو شریعت نے گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے کہ بھائی بعد میں رکھ لے، اب افطار کر سکتا ہے۔ وہ افطار کر سکتا ہے مطلب یہ گھر سے کھا کے نکلے، بھائی روڈ پہ نہ کھانے لگ جاوے، سمجھ رہے؟ اگر کسی کو شریعت نے اجازت دی ہے یا کسی کا روزہ نہیں ہے تو اس کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ راستوں پر کھانا پینا کرے، یہ بھی بہت بڑا جرم بتایا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری میں بڑھنے کا خطرہ ہو یا اس بیماری کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب تندرست ہو جائے تو رکھ لینا۔ یا اسی طرح کے عورتوں کے لیے جو مینسز ہوتے ہیں ہر ماہ کے، اس میں ظاہر سی بات ہے اس ماہ میں بھی آئیں گے، تو جتنے دن آئیں گے اتنے دن روزہ نہیں ہے، اس کی قضا کرے گی بعد میں۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ باہر سے کسی چیز کا حلق کے اندر جانا تو روزہ کو توڑ دیتا ہے، تو اسی میں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، دوسرے کا تھوک چاٹنا، لیکن ہم اس کو بدل کے بولتے کہ تھوک نگلنا دوسرے کا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. یا اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ صرف چھو چھا کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا اور انزال ہو گیا تو روزہ اس کا گیا، اس کو اب قضا کرنی ہے. ہاں البتہ اگر کوئی سویا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد انزال ہو گیا، خواب میں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، خواب سے اٹھا، جب نیند سے اٹھا تو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اب اس کا روزہ نہیں گیا ہے، روزہ اس کا باقی ہے، اسے وہ کنٹینیو رکھے، روزہ مانا جائے گا اس کا. لیکن اگر بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے انزال ہوا ہے، اگر جمع کیا ہے تو کفارہ دے گا، لیکن جمع نہیں کیا تھا، صرف چھیڑ چھاڑ کرنے سے ہی اس کا انزال ہو گیا ہے تو وہ قضا کرے گا، اس کا روزہ ختم ہو گیا. اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کتنی صورتیں ہیں جن میں کفارہ دے گا جان بوجھ کے کرنے والی چیزوں میں. دیکھیں ایسی 4 صورتیں بنتی ہے جان بوجھ کے کرنے والوں میں. ایک تو ہے کہ کھانے پینے کے ذریعے سے، اب وہ چاہے اناج کھائے یا دوائیاں کھائے، یا کہ جیسے آیا تھا کاغذ، لکڑی، پتھر وغیرہ یہ سب کھائے، جو بھی باہر سے جائے گی چیز. یا تو یہ ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت ہے جمع کرنے کی، اور تیسری صورت بنتی ہے مشت زنی کی، ہینڈ پریکٹس کی جس کو بولتے ہیں. تو 4 صورتیں ہیں، 4 صورتیں کھانے پینے والی چیزیں کھانا یا اس کے علاوہ کی کوئی چیز کھانا دوسرا، تیسرا ہے جمع کرنا، اور چوتھا ہے مشت زنی کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں جو جان بوجھ کے کی جاتی ہے، اور ان میں سے 2 میں قضا کے ساتھ کفارہ ہے اور 2 میں نہیں ہے. بس وہ 2 میں ہی کفارہ دینا ہوتا ہے اس کو. ایک تو جب جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ وہ روزے دار ہے، اس کے باوجود بھی وہ کوئی کھانا وینا کھا لینا، کھانا پانی یا دوا کھا لینا، کھانے والی یا گولی یا پینے والی سیرپ، کچھ بھی کھانے پینے والی چیز کھانا، یہ روزہ توڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کفارہ لازم آتا ہے. کفارہ کتنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے کریں گے. یا اسی طرح سے جمع کرنا بیوی کے ساتھ، چاہے انسان ہو چاہے نہ ہو، مباشرت کر لیا، بس شریعت کی طرف سے سزا لاگو ہو گئی ہے، قضا تو ہو گئی، روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا بھی کرے گا، ساتھ میں کفارہ بھی دے گا. 2 چیزیں جو ہم نے بتائی کہ جس میں قضا نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز کھانا جو کھانے پینے کے علاوہ کی چیز ہو، جیسے لکڑی، پتھر، کاغذ. تو اس بارے میں جان لیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کھانا ہے، جان بوجھ کے ہوتا نہیں، یہ انجانے میں ہوتا ہے. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے. کب ہوگا ایسا؟ جیسے مان لو کہ کاغذ کھایا کسی نے. کاغذ کون کھائے گا؟ کوئی اٹھا سٹا کوئی بھی تھوڑی کھا لے گا. جو کاغذوں کے بیچ میں رہتا ہے، کتابوں کے ساتھ میں رہتا ہے، کاپی کتاب بیچنے والی دکان میں کام کرتا ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے کاغذ ٹکڑا جو ہے اٹھا کے کھانے کی، پھاڑ کے ٹکڑا کھانے کی عادت ہو گئی ہے. تو اب جو کھانے والے، جو کاغذ کھانے والے، ایسا نہیں کہ کھائے اور سیدھا اندر نگل لیتے ہیں، بلکہ وہ چوہے کی طرح اس کو کترتے، اس کو ایک دم باریک پیس دیتے ہیں. اور بہت سو کو اس کے بعد عادت ہوتی ہے کہ وہ باہر تھوک دیتے ہیں، اور بہت سو کو عادت ہوتی ہے کہ نگل لیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں جب کاغذ اس نے کھایا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کی عادت بن گئی ہے. اب وہ یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ کتر کے تھوک دوں گا، لیکن وہ تھوک نہیں پایا، وہ اچانک میں وہ اندر چلا گیا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، مطلب کہ پھر بھی کھانا ہوتا ہے. اس کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے، تو بھی کیوں ڈالا اس کو؟ تو اس لیے اس کو جان بوجھ کے والی صورت میں ڈالتے ہیں. لیکن اس سے جو ہے صرف قضا کرے گا، کفارہ اس کا نہیں دے گا. یا اسی طرح لوہا ہے. لوہا کون کھائے گا؟ ہر اٹھا سٹا کوئی بھی تھوڑی آگے لوہا کھا لے گا. یہ لوہے کی مثال ان کے ساتھ فٹ بیٹھے گی جو وائر مین، مطلب ہے کہ وائرنگ کا کام کرتے ہیں، کہ بورڈ کھولنے آئے تھے تو اسکرو کہاں رکھے تو منہ میں رکھ لیتے ہیں اکثر عام طور سے. یا پھر وہ کارپینٹر ہے، کچھ ٹھوکم ٹھاکی کرنا ہے تو 2-4 کھلا جو ہے منہ میں رکھ لیتا ہے، کہ ایک نکال کے وہاں لگاتا ہے. تو ان میں سے ایک آدھ کیلا جو ہے اندر چلا گیا، تو اس کو پتا تھا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن وہ مطلب اس کا وہ نہیں تھا نا، ارادہ نہیں تھا کھانے کا، وہ چلا گیا اندر. تو یہ چیز جو ہے اس سے صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں دینا ہوتا ہے. چوتھی چیز، 3 چیز ہو گئی. پہلی 2 چیزوں میں جو ہے اس کو قضا کے ساتھ کفارہ، بس وہی 2 ہی صورتیں ہیں جن میں کفارہ بھی لگتا ہے. ایک تو جمع ہے روزے کی حالت میں، اور ایک کھانا پینا ہے، دوائی یا غذائی، جس کی وجہ سے کفارہ دے گا. اور 2 چیزیں مشتزنی. اس کم بخت کے اوپر تو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈبل کفارہ لگنا چاہیے، لیکن شریعت نے جو ہے اس کے اوپر صرف کفارہ رکھا ہے، صرف قضا رکھی ہے. کیوں رکھی ہے اس کی بات انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں بتائی جائے تو کمنٹ میں بتانا، تو دوبارہ کبھی بتا دیں گے. ورنہ تو ایک کی تو بات بتائی دی ہے کہ جو کاغذ، لکڑی، پتھر کی وجہ سے جو صرف قضا کیوں ہے، کفارہ کیوں نہیں ہے، تو اس کی تو معلوم ہی ہو گئی وجہ. اب آتے ہیں کفارہ کیا ہوتا ہے. کفارہ کیا دینا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو پاسبل نہیں ہے ہمارے زمانے میں. اس کے بعد 60 روزے رکھنے ہیں لگاتار.
ایک بھی اگر چھوٹ گیا، یہ سزا کے طور پر ہے کہ جب تم نے رکھنا شروع کیا ہے کہ بھائی تم سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، اب تم کو کفارہ بھی دینا ہے، تو کیا تم نے 60 روزے رکھنا شروع کیے، 10 روزے رکھے تھے، اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے حالات آ گئے، کہیں 11واں روزہ تم نے نہیں رکھا، تو اب تم کو واپس سے ایک سے شروع کرنا پڑے گا، 1 2 3 4 پھر 60 تک لے کے جانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ کفارہ روزے کا کفارہ کیسے ہوگا 60 روزے کا. یا تیسری صورت ہے کھانا کھلانا 60 لوگوں کو، فدیہ دینا. اور یہ جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں کہ شیخ فانی کے لیے ہے. شیخ فانی ایسا بوڑھا مرد جو کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، حالت اس کی خراب ہے، اٹھ کے چل بیٹھ نہیں سکتا، بس اب جانے ہی والا ہے دنیا سے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ فدیہ ہے. اور یا ایسا جوان یا کوئی بھی جو بیمار ہے اور اس کی بیماری جو ہے وہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ تندرستی کی طرف واپس آئے گا اور بگڑتے ہی جا رہی ہے اس کی حالت، ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ جانے والا ہے یہ بھی، تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. ایک بات اور، وہ جو جمع والی بات ہے جس میں کفارہ دینا ہے، دھیان سے سن لے یہ بات، کہ اگر عورت راضی نہیں تھی، مرد نے زبردستی کی ہے مباشرت کے لیے، اور عورت لاسٹ تک راضی نہیں ہوئی، تو عورت کے لیے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. مرد کے لیے ہے کہ کفارہ بھی دے. لیکن اگر عورت شروع میں تھوڑی مزاحمت کرنے کے بعد یا بیچ میں راضی ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی کفارہ دے گی. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.